السلام علیکم. میٹرک اے، میٹرک بی اور 9th اے، 9 بی اور ڈی، میٹرک ڈی اور 9 ڈی، ان سب کے لیے سورہ انفال بیٹا یہ چل رہی ہے ابھی. اور میں چاہ رہی تھی کہ اسی منتھ میں یہ ختم ہو جائے، لیکن ابھی پھر بھی مطلب کچھ آیات جو ہیں وہ رہیں گی، 5 آیات رہ جائیں گی، اور یہ ویڈیو جب جائے گی آپ کی تو لاسٹ ہوں گی وہ. اچھا، اس کے لیے میں اب سورہ انفال ہماری جو چل رہی ہے میں اس کو اب شروع کروں گی. ٹھیک ہے، چل سورہ انفال آیت نمبر 59 سے 64 تک، پیج نمبر 36 اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لتعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون وَإِنَّا جناح للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم. وَأَن يُرِدُّوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آیت ہم پہلے ہم اس کو آیت کو پڑھ لیتے ہیں بیٹا. سوالات ہم جو ہیں یہ والے جو ہیں یہ ترجمے کے بعد پھر میں دوبارہ سے اس کو سمجھا دوں گی آپ کو. اچھا، آیت نمبر 65 تا 69، ٹھیک ہے، پیج نمبر 39. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئات یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم مئات صابرات یغلبوا مئتین ان یکن منکم الف یغلبون الفین بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا. اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اگر یہ چاہیں گے کہ تم کو
فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا. وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی. بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو یہ تمہارے پیرو ہیں کافی ہیں. اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 100 کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے. اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے. پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے. پیغمبروں کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے. اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا اور جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے اور خدا سے ڈرتے رہو. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ جو ہے دشمنوں سے مطلب ڈرے نہیں اور ہمت سے کام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے, مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے اگر ان کی نیتیں جو ہیں وہ صاف ہوتی ہیں یا وہ اپنی نیت پر مطلب وہ اپنے عمل میں پختہ ہوتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے وہ ان کا ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ 100 بھی ہوتے ہیں تو وہ 1000 پر غالب ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ ہزاروں کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ معجزات بھی دیتا ہے, فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اور ان کے دلوں سے ہیبت کم کرنے کے لیے بارش برسا دی اللہ تعالیٰ نے, اس مٹی کو نرم کر دیا. وہ تمام باتیں جو اس میں ہیں ٹھیک ہے اسی کا یہ ایک حصہ ہے. اچھا اس کے اندر تو اور یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت کی تقسیم بتائی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس مال غنیمت کی تقسیم نہیں بتاتا تو یہ مال جو تھا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا بلکہ حرام تھا اور وہ ایک لوٹا ہوا مال ہوتا. لیکن اس کو حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی کہ اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے اور کون سا حصہ کہاں دینا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں تقسیم بھی کر دیا. لہٰذا وہ مال غنیمت یا وہ زمین یا جو بھی چیز جنگ کے بعد ان کو حاصل ہوتی تھی تو اس کی تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اور وہ مسلمانوں پر حلال قرار دی جاتی تھی اور وہ ان کا انعام ہوتا تھا دنیا میں. اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کہیں دے گا جو کہ مسلمان جنگ میں فاتح قرار دیے جاتے ہیں. اچھا اس کا آیت نمبر 59 صرف 64 کے سوالات ٹھیک ہے یہ ہے 38 پیج نمبر الکلمات التراکیب. آئدو تیار کرو, لا یوجزونا وہ تھکا نہیں سکتے, ہرگز انہیں سکتے. اچھا وہ تھکا نہیں سکتے, ہرا نہیں سکتے, وہ عاجز نہیں کر سکتے. یوفا پورا کیا جائے گا, جناحو وہ مائل ہوئے, للسلمی صلح کے لیے, ایدہ اس نے تائید کی, حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ.
اچھا اس کے سوالات ہیں، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ اس میں سے دیکھیں گے الفیصل میں سے، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اس کے کچھ اور سوالات بھی ہیں وہ بھی کیجیے گا، صرف ایک سوال نہیں کیجیے گا۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم پیج نمبر 36 پر آ جائیے، دیکھیے وَآئِدُّوا وَأَلَهُم مَا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لتعلمونہم اللہ یعلمہم، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کہتے ہیں جمع کی ہوئی، یعنی کہ تمام تعداد، فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اس کی پہلی اس کا آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کا هو الذی ایدہ کا پیج نمبر 37 پہ آ جائیے، هو الذی ایدہ کا بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، یہاں تک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، یہاں تک۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، اسی پیج پر آ جائے نیچے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک آپ کی یہ آیت پہلے، اب ہم یہ دوسری والی پہ آ جائیں گے۔ الکلمات التراکیب اس کے ہیں، حرز شوق دلایا، ابھارو، دوبارہ بولو، حرز شوق دلاؤ، ابھارو۔ اچھا یسخنا وہ خون ریزی کریں، کچل ڈالیں۔ اسرا قیدی، عرضت دنیا کے فائدے۔ التمرین، اچھا سوال، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ اس کا بھی ایک ہے، لیکن ہمارے پاس جو ورک بک ہے اس کے 4 5 یا 2 3 ہیں، اس کے 3 ہیں شاید اس کے سوال۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم ما کان للنبی ان یکون، پیج نمبر 40 اس پہ دیکھیے گا، یہ ہے آیت نمبر 66، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض یریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، یہاں تک۔ اچھا اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، یعنی کہ جب تک آپ جنگ جیت نہ لیں، جب تک اس پر قابض نہ ہو جائیں، جب تک مال غنیمت کے جو ہیں حقدار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے یہ قیدیوں کے بارے میں، تو قیدیوں کے بارے میں یہ تھا کہ جو ان کے قیدی تھے کافروں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے، تو انہوں نے حضور اکرم نے ان کو کہا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم دو، تو ہم تمہارے قیدیوں کو مطلب آزاد کر دیں گے۔ بہت سے سزا دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اچھا یہ ہو گئی یہ آپ کی 2 آیتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے گا آپ، یہ سورہ انفال چل رہی ہے ابھی، اس کی آخری آیت رہ گئی ہیں، اور میرے خیال سے 5 آیت اس کی اور رہ گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم سورہ احزاب لے کے چلیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ اتنی کافی ہے، تو سب بچے بھی مصروف بھی ہوں گے کیونکہ محرم کی چھٹی پڑے گی 3 دن، تو میرے خیال سے آپ لوگ بہت ہی زیادہ مصروف رہیں گے، تو اس لیے اللہ حافظ۔